اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، سامعین اور ناظرین، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک غزل پیش کر رہا ہوں جو کہ عارفانہ کلام ہے اور حمد باری تعالیٰ ہے۔ میرے اکثر کلام جو ہوں گے وہ عارفانہ ہوں گے اور کچھ غزلیات ہوں گی جو ماحول کے مطابق، حالات کے مطابق احساسات کی ترجمانی کرے گی، جس سے آپ مستفید ہوئیے گا اور اس پر غور کیجیے گا اور مجھے اپنے کمنٹس بھی دیجیے گا تاکہ میں مزید بہتر سے بہتر پروگرام آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تو اب میں آپ کے سامنے ایک حمد باری تعالیٰ، ایک عارفانہ کلام پیش کر رہا ہوں اور جس کا آغاز کچھ اس طریقے سے ہے۔ بہت کچھ کہا کہنے والوں نے، سب کچھ سنا سننے والوں نے، جب سب میں تو موجود، عجب انداز ہے یکتائی کا تنہائی کا۔ وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، ہر سمت، ہر شے میں موجود ہے، هو الموجود فی کل وجود۔ اور اس حمد باری تعالیٰ کا عنوان ہے تو ہی تو۔ اب میں اس کا آغاز کرتا ہوں، سنیے گا۔ ہر شے میں تیرا عکس نمایاں ہے جہاں میں، ہر شے میں تیرا عکس نمایاں ہے جہاں میں، کہیں ظاہر میں کہیں باطن میں نمایاں ہے جہاں میں۔ یہ سلسلہ ازل سے رواں اور دواں ہے، کوئی نہیں ہے ثانی تیرا دو جہاں میں۔ کچھ بھی نہ تھا جہاں میں فقط تیرا نور تھا، ہر ذرے میں عیاں ہے نمایاں ہے جہاں میں۔ ہر شے میں جو جنبش نظر آتی ہے وہ پہ ہم، اس لے کی روانی میں نمایاں ہے جہاں میں۔ عجب ہے ساز نمایاں ہی تیرا دہر و حرم میں، حیدر وہی تو ہے جو نمایاں ہے جہاں میں۔ اب اس کے جو ہے ٹرانسلیشن پیش کر رہا ہوں اور اسے ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلا جو ہے قطع ہے، ہر شے میں تیرا عکس نمایاں ہے جہاں میں، کہیں ظاہر میں کہیں باطن میں نمایاں ہے جہاں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان کریمی ہر جگہ موجود ہے، ہر سمت موجود ہے، مشرقین اور مغربین میں اس کے جلوے نمایاں ہیں۔ ہر ذرے میں، آفتاب سے لے کر ذرے تک، ہر شے میں اس کا عکس نظر آتا ہے، کہیں ظاہر میں کہیں باطن میں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی جو وجود ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، اس کی جمالیات ہیں، عرش سے لے کے فرش تک، ستاروں میں، چاند کی روشنی میں، سورج کی شعاؤں میں، دریاؤں میں، سمندر کی لہروں میں، آبشاروں میں، ندی نالوں میں، پہاڑوں میں اور سمندر کے اندر، سیپ کے اندر موتی میں بھی اس کا عکس نظر آتا ہے۔ گویا ہر شے اس کے جمالیات سے مالا مال ہے۔ یہ سلسلہ ازل سے رواں اور دواں ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے تبارک و تعالیٰ کے عکس کا، اس کے وجود کا جو اظہار کر رہی ہے ہر شے کائنات کے اندر، یہ شروع سے ہی ہے اور رواں دواں ہے ہر انداز میں۔ کوئی نہیں ہے ثانی تیرا دو جہان میں۔ اللہ لاجواب بے مثال ہے، اس کا کوئی بھی ثانی اس دنیا میں موجود نہیں ہے اور نہ عقل انسانی اس کے حدود کا تعین کر سکتی ہے۔ وہ لامحدود ہے پروردگار عالم کون مکان۔ کچھ بھی نہ تھا جہاں میں فقط تیرا نور تھا۔ اس کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، صرف اللہ تبارک تعالیٰ کا نور ہی تھا جو حجاب میں تھا۔ جب اس نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں اور لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے تو کن اور فیکون کی صدا گونجی اور ہر جگہ ایک آواز کن کی صورت میں نمودار ہوئی اور یہ کائنات عدم سے وجود میں آ گئی۔ ہر ذرے میں عیاں ہیں نمایاں اور ہر ذرے کے اندر کائنات کے ہر شے میں اس کا جلوے، اس کی خوبیاں، اس کے جمالیات کا عکس نظر آتا ہے۔
ہر شے میں جو جنبش نظر آتی ہے وہ پہم، ہر شے کے اندر جو حرارت، جو حرکت، جو تحریک نظر آتی ہے، یہ اس کی جمالیات کا کرم ہے پروردگار عالم کا۔ اس لیے کہ روانی میں نمایاں ہے جہاں میں، ہواؤں میں، سمندروں میں، خلاؤں میں، بادلوں میں، عرش و فرش پر، ہر جگہ پر پروردگار عالم کی جمالیات اور اس کے اوصاف حمیدہ کا عکس نظر آتا ہے۔ اسی کی بدولت یہ کائنات رواں دواں ہے۔ عجب ہے ساز نمایاں ہی تیرا دہر و عرم میں، یہ سلسلہ جو یہ ساز و آواز ہے پروردگار عالم کی ہر شے میں ہے، ازل سے ہے ابد تک رہے گی۔ حیدر وہی تو ہے جو نمایاں ہے جہاں میں۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایک عارفانہ کلام تھا جو آپ کی خدمت میں بعنوان تو ہی تو میں نے پیش کیا تھا، اور اب ایک غزل پیش کر رہا ہوں جو انسان کے احساسات کی ترجمانی کر رہی ہے۔ اب یہ غزل ہے، اس کا عنوان ہے احساس۔ انسان کیا محسوس کرتا ہے اس معاشرے میں، کیا کیا اس کے ساتھ ٹریجڈی اس روئے زمین پر ہوتی ہے، اور کس طرح سے وہی سفر طے کرتا ہے اور کن دشواریوں سے گزرتا ہے، اور یہی تو وہ منزل ہے کہ اسے صبر تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کا صبر شکر بجا لائے، ہر پروگرام کو اور ہر سمت کو دیکھے، اس کی خوبیوں کو دیکھے اور اسے محسوس کرے اور دوسرے تک اس کو پہنچائے۔ احساس کا ہم تو احساس کے ایندھن میں سلگتے ہی رہے، بھولے ناداں تھے کانٹوں میں الجھتے ہی رہے۔ ہم تو احساس کے ایندھن میں سلگتے ہی رہے، بھولے ناداں تھے کانٹوں میں الجھتے ہی رہے۔ کیا خبر تھی ہمیں اپنے ہی ستم گر ہوں گے، کیا خبر تھی ہمیں اپنے ہی ستم گر ہوں گے۔ غیر تو غیر تھے اپنوں کے ستم سہتے رہے، کیا خبر تھی ہمیں اپنے ہی ستم گر ہوں گے۔ غیر تو غیر تھے اپنوں کے ستم سہتے رہے، لاکھ سمجھایا دل ناتواں کو باز آئے، لاکھ سمجھایا دل ناتواں کو باز آئے، وہ تو قابو میں نہیں ہم تو سلگتے ہی رہے۔ لاکھ سمجھایا دل ناتواں کو باز آئے، وہ تو قابو میں نہیں ہم تو سلگتے ہی رہے۔ ہائے وہ عہد وفا گوشہ تنہائی میں، ہائے وہ عہد وفا گوشہ تنہائی میں، جس کی پاداش میں ہم مثل شمع جلتے رہے۔ ہائے وہ عہد وفا گوشہ تنہائی میں، جس کی پاداش میں ہم مثل شمع جلتے رہے۔ مکتا ہے کہہ رہا ہوں میں بہت دیر سے سنو حیدر، کہہ رہا ہوں میں بہت دیر سے سنو حیدر، وہ تو مجبور سہی ہم تو الجھتے ہی رہے۔ کہہ رہا ہوں میں بہت دیر سے سنو حیدر، وہ تو مجبور ہی سہی ہم تو الجھتے ہی رہے۔ یہ تھی غزل جس کا عنوان تھا احساس، اور یہ محسوسات کی ترجمانی میں نے اس میں کی ہے، کس طرح سے عشق مجازی کے اندر انسان اپنے آپ کو جو ہے محسوسات سے نبرد آزما کرتا ہے اور ان چیزوں سے گزرتا ہوا عشق کی حقیقی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اسے میں نے مختلف بند میں مختلف انداز سے پیش کیا تھا، تو آپ نے سن لیا۔ اب اسے میں ایک ساز کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اسے بھی سنیے گا کہ میں نے اس کی جو ٹیوننگ بنائی ہے، اور اس پر غور کیجیے گا اور میری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور آپ بھی محفوظ ہوئیے گا۔ اور میں اس کا آغاز کرتا ہوں، سنیں۔ احساس۔ ہم تو احساس کے ایندھن میں سلگتے ہی رہے، ہم تو احساس کے ایندھن میں سلگتے ہی رہے، بھولے ناداں تھے، بھولے ناداں تھے
کانٹوں میں الجھتے ہی رہے، ہم تو احساس کے ایندھن میں سلگتے ہی رہے۔ کیا خبر تھی ہمیں، کیا خبر تھی ہمیں اپنے ہی ستمگر ہوں گے، کیا خبر تھی ہمیں، کیا خبر تھی ہمیں اپنے ہی ستمگر ہوں گے، غیر تو غیر تھے، غیر تو غیر تھے، اپنوں کے ستم سہتے رہے، بھولے ناداں تھے، بھولے ناداں تھے، کانٹوں میں الجھتے ہی رہے، ہم تو احساس کے ایندھن میں سلگتے ہی رہے۔ لاکھ سمجھایا، لاکھ سمجھایا، دل ناتواں کو باز آئے، لاکھ سمجھایا، دل ناتواں کو باز آئے، وہ تو قابو میں نہیں، وہ تو قابو میں نہیں، ہم تو سلگتے ہی رہے، وہ تو قابو میں نہیں۔ ہائے وہ عہد وفا، ہائے وہ عہد وفا، گوشۂ تنہائی میں، ہائے وہ عہد وفا، ہائے وہ عہد وفا، گوشۂ تنہائی میں، جس کی پاداش میں ہم مثل شمع جلتے رہے، جس کی پاداش میں ہم مثل شمع جلتے رہے، ہم تو احساس کے ایندھن میں سلگتے ہی رہے۔ کہہ رہا ہوں میں، کہہ رہا ہوں میں، بہت دیر سے سنو حیدر، کہہ رہا ہوں میں، کہہ رہا ہوں میں، بہت دیر سے سنو حیدر، وہ تو مجبور سہی، وہ تو مجبور سہی، ہم تو الجھتے ہی رہے، وہ تو مجبور سہی، ہم تو الجھتے ہی رہے، بھولے ناداں تھے، کانٹوں میں الجھتے ہی رہے، ہم تو احساس کے ایندھن میں سلگتے ہی رہے۔ وعلیکم السلام دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے ترنم کے ساتھ یہ میری غزل سنی اور اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ کے سامنے مختلف غزل اور حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول، علاوہ ازیں دیگر علمی معلومات بھی پیش کرتا رہوں گا۔ آپ میرے حق میں دعا کیجیے گا، اس پہ غور فکر کیجیے گا، اپنے کمنٹس میں دیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ وعلیکم السلام۔